السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم 21ویں سپارے کی چند منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ 21ویں سپارے کی ابتدا ہے اور سورہ عنکبوت چل رہی ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ 21ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ میرے نبی، جو کتاب، جو قرآن آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اس کی تلاوت کریں، ایک کام، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، دو کام۔ یاد رکھیے خواتین و حضرات، قرآن کریم کی تلاوت مستقل حکم ہے اللہ کا۔ اس آیت کے انتخاب کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ بعض پڑھے لکھے بے شعور ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کا تجربہ ہوا۔ ان کے خیال میں قرآن صرف ترجمے سے پڑھنا چاہیے، بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے، قرآن کا فہم نصیب ہوتا ہے، لیکن قرآن ایسی عظیم ترین کتاب ہے کہ بنا ترجمہ بھی پڑھیں ثواب ضرور ملتا ہے۔ ہاں، بغیر ترجمے کے پڑھیں گے تو صرف ثواب ملے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو فہم بھی نصیب ہوگا۔ اونچا معیار تو یہی ہے کہ تلاوت بھی کریں، اور جو تلاوت کے اندر مضامین ہے اس کو سمجھے بھی، تاکہ ثواب بھی ملے تلاوت کا، اور سمجھنے کا، اور فہم کی نعمت بھی حاصل ہو، سمجھ کی نعمت بھی حاصل ہو۔ اونچا معیار یہی ہے، لیکن یہ دو الگ مستقل کام بھی ہیں۔ کوئی صرف تلاوت کرتا ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اور جو تلاوت نہیں کرتا، خاموشی سے قرآن کی آیات کی تفاسیر پہ غور کرتا ہے، یہ بھی ایک مستقل کام ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ دونوں فائدے جمع ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا، کمال کی بات ہو جاتی ہے۔ یہاں مقصد اتنا مقصد ہے بات کرنے کا کہ محض تلاوت جو کسی کو سمجھ نہ آئے، اس کے فائدے سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سمجھ نہیں ملے گی، ثواب ضرور ملے گا۔ یہ اتنی عظیم ترین کتاب ہے، اور یہ دیکھیں قرآن کا حکم ہے تلاوت کرنا، تو تلاوت اللہ کا حکم ہے تلاوت کرنا قرآن کا۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے قرآن کی تلاوت کریں، تو تلاوت قرآن ایک خود مستقل حکم ہے، ایک بات۔ اور آگے اگلا حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے۔ نماز ادا نہیں کرنی، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کی تمام مستحبات کو، آداب کو، سنتوں کو، فرائض کو، واجبات کو سامنے رکھ کے نماز پڑھنے کا نام نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کی ابتدا عقیدے سے ہوتی ہے، عمل سے نہیں ہوتی، کیونکہ نماز عبادت ہے، اور عبادت کا آغاز عمل سے نہیں ہوتا، عقیدے سے ہوتا ہے۔ کیونکہ عبادت کرنے والا عابد جب معبود کی عبادت کرتا ہے تو پہلے اس کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جس معبود کی عبادت کر رہا ہوں وہ وحدہ لا شریک معبود ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیار میں کوئی شریک نہیں، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ یہ نظریہ رکھ کر پھر وہ اللہ اکبر کہتا ہے، قیام میں رہتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سجود میں اللہ کے قدموں میں گر جاتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، قعدے میں بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے۔ یہ سارے عمل تب کرتا ہے جب پہلے سے اس کا یہ عقیدہ بنا ہوتا ہے، یہی ایک اللہ کی ہستی ہے جس کے سامنے میں نے جھکنا ہے، اور کسی اور کے سامنے میں جھک نہیں سکتا۔ تو یہ عبادت کی ابتدا عقیدے سے ہوتی ہے، عمل سے نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز قائم کرنا، اس کا آغاز عقیدے سے ہوگا۔ نماز تب قائم ہوگی جب بندے کو پتہ ہوگا کہ میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ اپنی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیار میں، اقتدار میں وحدہ لا شریک ہے۔ وہ دور و نزدیک سے یکساں پکار کو سنتا ہے، وہ دکھ درد سے بیتاب ہونے والے کی پکار کو سنتا بھی ہے، اس پر جوابی کارروائی بھی کرتا ہے، اور یہ اپنی اس صفت میں، یہ ہستی، اللہ کی ہستی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کی خدائی صفات میں، کارسازی میں شریک نہیں۔ یہ عقیدہ رکھ کے نماز پڑھنے تو پھر اقیم الصلاۃ، اقامت صلاح ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، بلکہ ہر برے کام سے روکتی ہے۔ تو نماز کا ایک فائدہ تو یہ بتا دیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور ہر برے کام سے روکتی ہے۔ بھائی کیوں؟ نماز کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ بے حیائی سے روکے اور منکرات سے روکے؟ ہماری نمازیں تو نہیں روکتی۔
ہماری نمازیں اس لیے نہیں روکتی کہ ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے. ہم نماز کی حفاظت کریں گے، نماز ہماری حفاظت کرے گی، کیونکہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون 18ویں سپارے میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے. اہل ایمان اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کی ابتدا بھی عقیدے سے ہوتی ہے. عقیدے کی حفاظت ہوگی، جسم کی پاکی کی حفاظت ہوگی، ناپاکی سے دور رہیں گے. جب ہم نماز کی حفاظت کریں گے تو ایسی نماز پھر ہماری حفاظت کرے گی بے حیائی سے، برے کاموں سے. اچھا جی، چلے مان لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے نماز کی حفاظت کی، نماز ہماری حفاظت کر رہی ہے، تو یہ نماز ہماری حفاظت کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، یہ ذریعہ بنی کیسے؟ اس کے اندر یہ قوت آئی کہاں سے؟ تو وہ بھی سن لیجئے، وہ اگلی آیت خود ہی بتا دیتی ہے کہ یہ سے قوت کہاں سے ملی ہے. کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، لوگو یاد رکھو ذکر الہی سب سے بڑیا چیز ہے، سب سے بڑی چیز ذکر الہی ہے، اور نماز ہے ہی ذکر الہی. اور ذکر الہی کی خصوصیت ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو نماز تو ہے ہی ذکر الہی، تو ذکر الہی کا سب سے بہترین محل نماز ہے. تو ذکر الہی جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس لیے نماز کے اندر یہ جو قوت آئی ہے بے حیائی سے روکنے کی، برے کاموں سے روکنے کی، یہ قوت دراصل اس لیے آئی ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں شیطان کا ذکر نہیں ہو سکتا، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ کرتے ہو صرف ایک اللہ جانتا ہے. یہ تھی مختصر سے تشریح آیت نمبر 45 کی سورہ عنکبوت کی. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر ہم چلتے ہیں 60 کی طرف. بار بار میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس دفعہ کے دورہ قرآن میں ہمارا مطمع نظر صرف اتنا سا ہے کہ اہم ترین آیات کی طرف ہم اپنے سننے والوں کو متوجہ کر دیں کہ بس وہ سنیں، اور سننے سے بھی آگے بڑھ کر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اس سے آگے بھی بڑھتے ہوئے جو آیات ہم پڑھتے ہیں اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، تاکہ خود آپ کے گھر میں قرآن کریم ہوگا، کوئی ترجمہ ہوگا، ہم مسلمان ہیں تو کوئی تفسیر بھی ہوگی انشاءاللہ، تو اس کی روشنی میں اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے. 6-7 ہزار آیات کو اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اس رمضان میں جو منتخب آیات ہیں انہی کو تو پڑھ لینا، فکر و نظر اور عمل کو درست کرنے کے لیے. تو خیر، آیت نمبر ہم 60 کی طرف جاتے ہیں. یہ ہے آیت، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ اکبر، جو اپنی روزی روٹی اٹھائے پھر نہیں پھرتے. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اسی اللہ نے تمہیں بھی رزق دینا. جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، کل کی روزی جو انہوں نے کل کھانا، آج کھائی کل کی روزی وہ اپنے کیا کہتے ہیں کندھے پر اٹھا کے نہیں پھرتے، لیکن اللہ ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا ہے جب تک اللہ چاہے. تو جو اللہ کتوں کے لیے، شیروں کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کل روٹی ملنی نہیں ملنی، وہ اللہ ہمارے لیے ضرور بندوبست کرے گا. وہی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی اسی اللہ نے وہی تمہیں بھی دیتا ہے اور تمہیں دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اسے پکارو، جب تم اسے پکارو گے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ گے، وہ پوری دنیا تمہارے لیے نچھاور کر دے گا، اور دین کی دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں دے دے گا. وہ جانتا ہے کسے دینا ہے کسے نہیں دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اچھا جی، یہ تو آیت تھی، آیت نمبر 60. آگے ہے جی آیت نمبر 64 سے 66 تک آپ دیکھ لیں. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، سورہ عنکبوت کی آیات ہیں. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کاش کے لوگ جانتے. یہی لوگ ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہی لوگ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ کو پکارتے ہیں. دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور انہیں غرق ہونے کا خوف لاحق ہوتا ہے، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں. وہی اللہ جب انہیں نجات دیتا ہے شرک کرنے لگتے ہیں. فلاں بابے نے ہماری کشتی بچا لی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم چھوٹے ہوتے تھے اور والد صاحب بھیجتے تھے گھر ناشتے کے لیے نان لینے کے لیے،
تو جہاں نان لینے جاتے تھے اسی دکان پہ یا اس کے قرب و جوار میں ایک قوالی لگی ہوتی تھی، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، اس کی طرز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو تمہیں غرق کر دیں، تم کشتی میں بیٹھے ہو، فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون الا رحمتا منا، صرف رحمت، رب کی رحمت، اللہ کہتے ہیں میری رحمت تمہیں پار لگاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم چاہیں غرق کر دیں، ہماری رحمت تمہیں پار لگاتی ہے۔ آج کا مشرک، زندیق، مرتد کہتا ہے کہ اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کشتی کو ڈبونے کی طاقت بھی اللہ کے پاس، کشتی کو پار لگانے کی طاقت اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے جو موٹے موٹے شرک قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں، ان میں سر فہرست شرک یہ ہے کہ بندہ جب کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی میں بیٹھ کے جب اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ کشتی غرق ہو جائے گی، موجوں میں کشتی پھنس رہی ہے، وہاں اسے سارے بابے بھول جاتے ہیں، وہ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، باہر آتا ہے تو شرک کرنے لگتا ہے۔ فلاں حضرت کی بابا جی کی مزار پہ گئے تھے نا، فلاں کے پاس گئے تھے، فلاں نے بچایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا مشرک مشرکین مکہ سے بڑھ کر ہے۔ اچھا جی، لا الہ الا اللہ لیکفروا بما آتیناہم، یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے جو انہیں کیا کہتے ہیں نعمت دی اور کیا کہتے ہیں غرق سے نجات دی، اس نعمت کی یہ انکار کرنا چاہتے ہیں شرک کر کے، اور کیا کہتے ہیں اللہ اکبر۔ خیر بس ان آیات پہ اتنی ہی بات کافی ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، سورہ عنکبوت کی یہ آخری آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں ہمارے راستے میں، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ تاکید کا، اللہ اکبر۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جتنی اس کی مقدر میں، ہل جل کرتا ہے دامے درمے سخنے، اللہ کہتا ہے ہم اسے اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، اپنے تک پہنچنے کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ جو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے اللہ اسے اپنا ایڈریس سمجھا دیتے ہیں، جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے اللہ اسے عطا پتہ اپنا سب کچھ بتا دیتے ہیں، جو نہیں آنا چاہے نبی کا بیٹا بھی ہو تو پانی میں غرق کر دیتے ہیں، نبی کا باپ بھی ہو تو سپرد نار کر دیتے ہیں، نبی کی بیوی بھی ہو تو آگ کے سپرد کر دیتے ہیں، جو آنا چاہے فرعون کی بیوی بھی ہو تو قرآن میں اس کا ذکر کر کے اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی کوشش کرے گا ہم اسے اپنا پتہ بتا دیں گے، ہم تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں سارے راستے کھول دیں گے۔ یہاں سبیلنا نہیں آیا، سبلنا آیا ہے۔ نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، لیکن اس نور تک پہنچنے کے ہزار راستے ہیں، سمجھ آئی؟ کوئی قرآن پر محنت کے راستے آ رہا ہے، کوئی قرآن حفظ کرنے کی محنت سے آ رہا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر کی محنت سے آ رہا ہے، کوئی قرآن حفظ، تفسیر، قرأت تینوں کی محنت سے آ رہا ہے، کوئی حدیث پر محنت سے آ رہا ہے، کوئی فقہ پر محنت سے آ رہا ہے، کوئی اصول فقہ پر محنت سے آ رہا ہے، کوئی صرف نحو پر محنت سے آ رہا ہے، کوئی علوم عالیہ غیر عالیہ پر محنت سے آ رہا ہے، کوئی دنیا کے علوم حاصل کر کے انہیں دین کی طرف لگا کے آ رہا ہے، کوئی اپنی اولاد کو دین پر لگا کے آ رہا ہے، کوئی دکان جما کے سجا کے اور کما کے اللہ کے راستے پہ لٹا کے دین کی طرف آ رہا ہے، کوئی ملازمت کر کے اختیار لے کے طاقت لے کے اس اختیار کو طاقت کو اللہ کے راستے پہ لگا کے آ رہا ہے۔ یہ سارے راستے ایک ہی نور کی طرف جاتے ہیں، بس اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، نور ایک ہے، اس تک پہنچنے کے ہزار راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ کوئی دعوت کے ذریعے آ رہا ہے، کوئی جہاد کے ذریعے آیا ہے، کوئی تدریس کے ذریعے آ رہا ہے، کوئی تبلیغ کے ذریعے آ رہا ہے، مختلف طریقے ہیں پہنچنے کے اللہ تک۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی جس درست راستے کے ذریعے ہم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، ہم اپنے تک پہنچنے کے سارے اتے پتے اس کو بتا دیں گے، اسے ہماری معرفت حاصل ہوگی۔ یہ ہمارا وعدہ ہے تاکیدی طور پر، کیونکہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، دو تاکیدیں آئی ہیں اور تاکید بھی پھر ثقیلہ کی آئی ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی فیور، اللہ کی معیت، اللہ کی جو حمایت ہے وہ ہوتی ہی نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں بھی لام تاکید کا ہے، یہاں بھی ان تاکید کا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقین رکھو کہ اللہ کی ہمراہی ان نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ عنکبوت کی کچھ آیات پہ بات ہو گئی، سپارہ چل رہا ہے 21واں سپارہ، اور سورہ روم کا آغاز ہے۔ سورہ روم کی ہم آیت نمبر 41 پہ بات کر لیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں خشکی تری میں جو فسادات برپا ہوتے ہیں دراصل وہ انسانی اعمال کے نتائج ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو عذابات بھیجتے ہیں، جو تکالیف بھیجتے ہیں، جو مشکلات سے دوچار کرتے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ انسانی کرتوتوں کی وجہ سے خشکی ترغیب فساد برپا ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانی کرتوت نہیں ہوتے ہیں، بعد اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ بندہ اس آزمائش سے دوچار ہونے کے بعد عمل کیا کرتا ہے۔ وہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ خوف میں مبتلا کر کے، فاقے میں مبتلا کر کے، مال جان اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب بندہ کرتا کیا ہے۔ ناشکری کرتا ہے، بے صبرہ ہوتا ہے، جیسا فضا کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اور اللہ اس لیے بھی امتحان میں ڈالتے ہیں کہ بخیریت نکال کے اس کے کیا کہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا، بیٹے کو لتا دیا، چھری اوپر رکھنے لگے، اوپر سے آواز آ گئی، بس امتحان لینا مقصد تھا، بیٹے کی جان لینا مقصد نہیں تھا۔ ابراہیم تم میرے اس امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو۔ اب ایک مصیبت آتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے اس کے ذریعے میرے درجات کو بلند کر رہے ہیں؟ تو بھائی اپنے حق میں تو یہی سمجھیں کہ میرے کرتوت ایسے ہیں کہ میرے لیے مشکلات آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ البتہ دوسروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈال رہے ہیں، یہ گناہ اس کے گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو امتحان میں ڈالا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا عمل کرنا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اپنے بارے میں ہمیشہ انسان کو اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، سورہ روم کی اسی آیت پہ بات کافی ہے، سورہ لقمان کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت ہے جی آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ایسے بدبخت لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں جو دین سے غافل کرنے والی چیزوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دیں، اور انہی چیزوں کے ذریعے دین کو مذاق بنا دیں، دین کو ہنسی ٹھٹا تماشا بنا دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ دیکھیں جی اس آیت میں، چلے اگلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں پھر دونوں کا بتا دیتا ہوں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، یہی وہ لوگ ہیں جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر سے یہ منہ پھیر لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا ان کے کانوں میں ثقل ہے اور یہ بہرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فبشرہ بعذاب علیم، ایسے بدبختوں کو عذاب علیم کی بشارت دیں، خبر دیں۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں آیتوں کا یہاں انتخاب کرنے کا مقصد، مختصر ترین طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں میں نے 2 چیزوں کے لیے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ اللہ کے دین کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ ایک طرف قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، پورے دین کی دعوت ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ دوسری طرف اس دین کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ شراب سے، شباب سے، کباب سے، ناچ گانے والی لونڈیوں سے، طاؤس و رباب سے، سمجھ آئی، رقص و سرور سے، ان چیزوں سے دین کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے۔ شاہان عجم کی قصے کہانیاں خرید کے لائے گئے، اور کیا کہتے ہیں لونڈیاں خریدی گئیں، اور جو اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے ان کو اسپیشل ان مجلسوں میں لا کر فری ٹکٹ بھی نہیں، بغیر ٹکٹ کے بٹھا دیتے تھے، شراب شباب کباب کی محفلیں جما دیتے تھے اور نبی علیہ السلام کی دعوت سے روکتے تھے۔ یہی کام آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ فلمیں،
یہ ڈرامے، یہ میوزک، یہ رقص و سرور، یہ طائفے، یہ جتنے بھی کچھ ہیں، یہ سب دین سے روکنے کے ذریعے اور دین کو کھیل تماشا بنایا جا رہا ہے ان کے ذریعے۔ کوئی بات نہیں، وہی اللہ اس وقت بھی تھا جس نے مشرکین مکہ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جن کو ہدایت ملی نہیں، ہوا کہ ستیہ ناس ہو گیا، وہی اللہ آج بھی ہے۔ اب اول اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت مقدر میں نہیں، ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ ہمارے لیے دین پر عمل کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ایک تو اس آیت کا مقصد یہاں بیان کرنے کا یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں متصل آیت میں یہ کہا گیا، یہ لوگ جو دین کو کھیل تماشا بنانے کے لیے، دین سے روکنے کے لیے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں، آلات موسیقی خریدتے ہیں، لونڈی کو خریدتے ہیں، شراب شباب کباب کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو خدائی آیات جب سنائی جاتی ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، شاید یہ بہرے ہیں، سنا ہی نہیں انہوں نے۔ اللہ اکبر! تو آپ کو کیا پتہ چلا؟ یہ دو مختلف ذوق ہیں۔ جس کو قرآن کا ذوق نہ ہو اسے رقص و سرور کا، گانے بجانوں کا شوق ہوتا ہے، قوالیوں کا شوق ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ دو مختلف متصادم ذوق ہیں، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی۔ وہی بندے ہیں جو قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے گانوں کو استعمال کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو قرآن سنایا جاتا ہے تو بہرے بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب گانے سنتے ہیں، گانے سننے سنانے کا ذوق ہے، قرآن سننے سنانے کا ذوق نہیں، بلکہ قرآن سننے سنانے کے موقع پر وہ بہرے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جن کو قرآن سننے کا شوق ہوتا ہے وہ گانوں سے بہرے بن جاتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رکھیے، جنہیں قرآن سننے سنانے کا شوق ہوتا ہے، تلاوت قرآن کا شوق ہوتا ہے، ترتیل سے، قرأت سے قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کا دل گانوں میں نہیں لگتا۔ اگر گانوں میں لگتا ہے تو پھر شوق ادھر پورا نہیں ہے۔ جتنا خالص شوق ہوگا وہ خالص شوق اتنا ہی گانوں سے دور کر دے گا، اور جن کو گانوں کا شوق ہوتا ہے ان کو ادھر شوق نہیں لگتا، کیونکہ یہ دو متصادم مزاج ہیں، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آتی۔ جنہیں قصے کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، نانی دادی کے خوابوں کو سننے اس پر عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں قرآن کی آیات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جنہیں سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ بدعتوں کے قریب پھٹکتے نہیں، اور جنہیں بدعتوں پر کی طرف لپکنے کا شوق ہوتا ہے وہ سنتوں کی طرف آتے نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، تیجے تے 40ویں تے 11ویں 12ویں تو 13ویں تو 14ویں، بڑی بڑی دیگیں دیں گے، ساتھ ہی ایک مطلب کیا کہتے ہیں چند فٹ کے فاصلے پر مسجد ہوگی، وہاں جاتے ہوئے نماز پڑھتے انہیں موت نظر آتی ہے۔ ہزاروں روپے خرچ کر کے دیگ چڑھا دیں گے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جائیں گے، انہیں موت نظر آئے گی، کیونکہ یہ دو مختلف مزاج ہیں۔ جنہیں ایک مزاج کی لت پر شوق ہو جائے وہ دوسرے مزاج کی طرف نہیں آتے ہیں۔ جنہیں قرآن کا شوق ہو جائے، سنت کا شوق ہو جائے تو وہ قصے کہانیوں کی طرف اور گانوں کی طرف نہیں جاتے، اور جنہیں گانوں کی لت پڑ جائے، بدعات کی لت پڑ جائے، وہ پھر سنت کی طرف نہیں آتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، اور قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ان کے گانوں کی، بدعات کی، ان چیزوں کی لت پڑی ہوتی ہے۔ یہ 2 آیات کمال کی گفتگو کرتی ہیں۔ ہائے کاش ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن پر انشاءاللہ جب ہم اللہ نے چاہا مفصل تفسیر پہ بات کریں گے، ان تمام چیزوں کو من جانب اللہ ڈسکس ضرور کریں گے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ لقمان کی آیات ہیں، یہ نسائے لقمان 12 نمبر آیت سے شروع ہوتی ہے اور یہ بات چلی جاتی ہے 19 آیت تک۔ پورا رکوع ہے سورہ لقمان کا، دوسرا رکوع 21واں سپارہ چل رہا ہے۔ اپنی جگہ پڑھیے کہ لقمان شرک سے کتنے بیزار سے، کسی شرک سے کتنے دور تھے، اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی۔ آج اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے جس طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے روکا تھا کہ میرے پیارے بیٹے شرک کبھی نہ کرنا، اچھا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کتنے ساتھی ہیں جو اپنے بچوں پر اس طرح محنت کرتے ہیں، بے دین تو بے دین، دینداروں کے بچوں کو پتہ ہی نہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید اور شرک کے درمیان حد فاصل کیا ہے، بس وہ شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں، مردم شماری کے مسلمان ہیں۔ لقمان علیہ السلام سب سے پہلے بیٹے کو شرک سے روک رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر درمیان میں انسان کو وصیت حکم دیا جا رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ پھر آگے جا کے کیا کہتے ہیں، کہا جا رہا ہے والدین اگر شرک پر زور دیں، والدین اپنی جگہ ان کی بات ماننی نہیں۔ پھر آگے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے یاد رکھنا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، کل اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟
یہ شرک کو سمجھانے کے بعد، توحید کو سمجھانے کے بعد یہ احساس ذمہ داری ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ذمہ داری کا احساس دلایا۔ میرے بیٹے، دنیا میں رہنا ہے تو ذمہ داری کے احساس سے جینا ہے۔ تم یہاں جو کرو گے کل تمہیں اللہ تعالیٰ وہ سارا کچھ تمہارے سامنے حاضر کر دے گا، اس لیے پھونک کر تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کی پسند کو دیکھنا ہے، ناپسند کو دیکھنا ہے، پسند پہ چلنا ہے، ناپسند کو چھوڑنا ہے۔ اور شرک سمجھانے کے بعد، احساس ذمہ داری سمجھانے کے بعد، اب لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نماز کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ میرے بچے، نماز قائم کرنی ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں میرے بچے، دنیا میں رہتے ہوئے اکیلی ذمہ داری تمہارے اپنے نفس کی تمہارے اوپر نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تم نے تو عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور کیا کہتے ہیں، نماز کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ تم نے یہ کام دوسروں کو سے بھی کروانا ہے، ان کو بھی تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان کے لیے بھی تم نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ تو ایک مسلمان پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ باپ بیٹے کو کیا کمال طریقے سے سکھا رہا ہے کہ باپ بیٹے پر ہر مسلمان پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جہاں وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو نیک رکھتا ہے، وہاں وہ دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے، یہ ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ دوہری ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تمہیں مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، بیٹا تم نے اس پر صبر کرنا ہے، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے۔ ہاں بیٹے، یہ شرک سے دور رہتے ہوئے، توحید کے قریب، توحید کے اندر توحید کے اندر زندگی گزارتے ہوئے، احساس ذمہ داری کا کو بجا لاتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اپنی دوہری ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، میرے بیٹے کبھی بھی تم نے تکبر کا شکار نہیں ہونا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ اللہ شیخ خورے کو، متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال رکھنا ہے، اپنی آواز کو پس رکھنا ہے، کیونکہ بدترین آواز جو ہے وہ کھوتے کی گدھے کی آواز ہے۔ کیا کمال طریقے سے لقمان علیہ السلام نے ان آیات میں اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ کاش ہم میں سے ہر والدین اس رکوع کو پلے باندھ لیں اور اس رکوع کی روشنی میں اپنی اولاد پر محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، سپارہ نمبر 21 کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا سپارہ نمبر 22 کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔